السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آج کل ہم نے سورہ بقرہ کی تیسری آدھی آیت یعنی کہ پہلے آیت کا پہلے حصے کا ترجمہ تفسیر سنا تھا۔ آج ہم اسی آیت کا اگلا حصہ یعنی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سنیں گے۔ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وقت کی نگہبانی کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں ہیں جو سورہ برات میں ہیں۔ ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مال تمہارے پاس خدا کی امانت ہے، عنقریب تم سے جدا ہوگا، اپنی زندگی میں اسے خدا کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ کو، اہل و عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے تو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے۔ اس لیے نماز خدا کا حق اور اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید اور اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی۔ پس تمام واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے، جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے، جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ ہے صلی سے، جس کے معنی چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاھا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تسلیت کہتے ہیں۔
چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے، اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ العلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ تو سامعین، یہ تھی سورہ بقرہ کی تیسری آیت آج کمپلیٹ ہوئی۔ کل پہلا حصہ ہم نے سنا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ اس آیت کا سنا ہے۔ کل انشاءاللہ چوتھی آیت سماعت فرمائیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔